تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا، وہ پروردگار تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اب دیکھیں، اگر انسان کا جذبہ صادق ہو تو اللہ پاک کبھی محروم نہیں کرتا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ربی بن سلیمان ہے، کیا نام ہے بولیے؟ اللہ کے نیک ولیوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کیا نام ہے بولیے؟ ربی بن سلیمان۔ ان کے دل میں حج کرنے کی ایک شوق تھی، جذبہ تھا، محبت تھی کہ کبھی میں بھی جا کے بیت اللہ کا دیدار کروں، روضہ رسول کے جا کر وہاں پر میں حاضری دوں، مدینے کی گلیوں کی جا کے میں زیارت کروں۔ زندگی بھر انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اس نیت سے کہ میں جا کے حج کروں گا۔ جب پیسے جمع ہو گئے نا، بڑی توجہ سے انہوں نے قافلے کے ساتھ اپنا رخت سفر باندھا، سفر شروع کیا، اپنے علاقے سے نکلے، کوفہ میں پہنچے، وہاں آ کے پڑاؤ کیا، رکے کہ یہ وہاں پر رکنے کے بعد پھر اگلا بڑے قافلے کے ساتھ مل کر اور لوگوں نے بھی مل کر پھر اگلا سفر شروع کرنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں باہر نکلا کچھ ضروری سامان لینے کے لیے، وہ بھی حج کے متعلق جو چند ضروری چیزیں تھیں، بازار کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں نے ایک جگہ دیکھا گندگی کا ڈھیر تھا، وہاں پر کچڑا پڑا ہوا تھا، کچرا، اس کے اوپر ایک مردار پڑا ہوا تھا، مردار، اور میں نے کیا دیکھا؟ ایک عورت اس کا گوشت کاٹ رہی ہے اور شاپر میں وہ جمع کر رہی ہے۔ مجھے بڑا تجسس ہوا، یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ مردار کا گوشت کاٹ کے جمع کر کے جا کے کسی کو فروخت کرتی ہو، جا کے بیچتی ہو، کوئی کاروبار کرتی ہو؟ ویسے کہتے ہیں مجھے پتہ تھا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی کے معاملات کو ٹٹولنے کی، مگر یہاں معاملہ تھا حرام اور حلال کا۔ میں اس تجسس میں پڑ گیا، میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ عورت کرتی کیا ہے۔ اس نے گوشت مردار کا کاٹا، جمع کیا، شاپر میں چل پڑی، پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ جب وہ ایک بستی میں پہنچی، ایک مکان پہ پہنچی، اس مکان کی کیفیت میں نے دیکھی جو کسی دور میں شاندار کوٹھی تھی، شاندار بنگلہ تھا، مگر اب اس کی خستہ حالی نظر آ رہی ہے۔ گیٹ بھی بہت بڑا، مگر اب گیٹ بھی یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ کبھی تو اس مکان کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، مگر آج وہ بحال نہیں رہی۔ اس عورت نے جا کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ عورت نے جواب دیا بیٹا دروازہ کھولیں، تمہاری ماں دکھوں کی ماری ہوئی، زمانے کی تکلیفوں کی ستائی ہوئی تمہاری ہی ماں دروازے پہ ہے، دروازہ کھولیں۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں دروازہ کھلا نا، جب میری نظر اندر گھر میں پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ 4 بچیاں کہ جن کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ وہ اندر چلی گئی اور میں سنتا رہا جا کے کیا کہے گی۔ جا کے اس نے کہا بیٹا یہ گوشت لائی ہوں، اس کو بھونیں، پکائیں اور کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ ہمارے حال سے آگاہ۔ میں بڑا پریشان ہوا، جا کے میں نے بھی دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں ایک مسافر ہوں۔ کہا بھائی اگر آپ مسافر ہیں یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ ہم تو خود غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، کسی اور کے دروازے پہ جائیں۔ کہا نہیں بس میں لینے کے لیے تو کچھ نہیں آیا، ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو گوشت لائی ہے نا آپ، یہ گوشت مردار کا گوشت ہے، اور آپ کو پتہ نہیں اسلام میں حرام کھانا منع ہے، مردار ہے، حرام ہے، وہ کھانا منع ہے، آپ کو پتہ نہیں؟ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑ دیں، یا اللہ کا معاملہ ہوا ہمارا معاملہ ہے، ہم کھائیں یا چھوڑیں۔ کہا نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں کھا رہے ہیں۔ جب انہوں نے بار بار سوال کیا نا، ربی بن سلیمان نے جواب ملا میں اس لیے یہ گوشت لائی ہوں، یہ میری 4 بچیاں ہیں، میرے شوہر وہ بہت پہلے فوت ہو گئے،
جب وہ فوت ہوئے تھے ان کا جو ترکہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور ہم آل رسول سے تعلق رکھتی ہیں، خاندان رسول سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم کسی کے سامنے جا کے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی کہ کوئی ہمیں خیرات دے، صدقات دے تو ہم اپنے گزارے اوقات کر لیں۔ بس ہم اس انداز سے اب زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ ہمارے حال کو نہ چھیڑ، ہم تو غموں کی ماری ہوئی ہیں۔ ہماری یہ جو دستان ہے یہ بڑی غمگین دستان ہے، اس کو نہ پوچھ۔ ربی بن سلیمان کہتے ہیں اس عورت کے یہ الفاظ میرے سینے پہ، میرے دل پہ جا کے تیر کی طرح لگے، تلوار سے زیادہ ان الفاظ نے میرے دل پہ جا کے اثر کیا۔ میں واپس اپنے قافلے والوں کے پاس آیا، آ کے میں نے کہا بھائی جو میں نے آپ کو اپنا مال و متاع دیا ہے نا سفر کے لیے وہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ قافلے والے مجھے سمجھانے لگے، ربی بن سلیمان کیا ہو گیا؟ کہا جی میں حج نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کہا بس میں نے ارادہ باندھ لیا میں حج نہیں کروں گا، جو میرا آپ کے پاس درم ہیں، دنانیر ہیں، وہ آپ مجھے واپس کر دیں، میرے کپڑے واپس کر دیں، میں حج نہیں کروں گا۔ کہا جی اتنا ثواب، بندہ پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ کہا مجھے بس سب پتہ ہے مگر میں نے اب حج نہیں کرنا۔ پیسے لیے، بازار گئے، جا کے آٹا خریدا، کپڑے خریدے، 600 ان کے پاس درہم تھے، 400 درہم اس آٹے والے اس میں رکھا، اور رکھنے کے بعد تھیلی میں آ کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے آنے والے؟ کہا بس میں ربی بن سلیمان ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی ہم تو عزت کے سہارے جی رہے ہیں، اللہ نے ہمیں تو عزت ہی تو دے رکھی ہے، آپ پلٹ پلٹ کے کیوں آتے ہیں ہمارے دروازے؟ کوئی کچھ اور نہ سوچے، کہا ایک دفعہ دروازہ کھول دیں۔ بس دروازہ کھلا، آپ نے وہ جتنا بھی ساز و سامان تھا، درہم تھے، ان کے حوالے کیے، کہا جو خدمت میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی، بطور ہدیہ یہ آپ قبول کر لیں۔ واپس آ گئے، دل میں شوق جو تھا کہ میں نے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، جا تو نہ سکا۔ تمام قافلے والے چلے گئے۔ مختصراً عرض کروں، وقت گزرتا گیا، قافلے واپس آنے لگے حج کر کے۔ جب واپس آئے نا تو آپ نے سوچا چلو میں جا تو نہیں سکا، جا کے ان کا استقبال کروں حجاج کا، ان کو مبارکباد دوں۔ ایک حاجی کے پاس جاتے ہیں، جا کے مبارکباد دی، تجھے مبارک ہو۔ کہا جی آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہا مجھے کس چیز کی مبارک؟ میں تو کوفے میں رہ گیا، میں تو گیا بھی نہیں۔ مبارک تو تمہیں ہو جنہوں نے جا کے میدان عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، مینا میں گئے، صفا و مروہ کے درمیان گئے، آپ نے جا کے طواف کعبہ کیا، مبارک کے مستحق تو آپ ہیں، میں کہاں؟ کہا جی آپ کو ہم نے دیکھا، آپ واپس پلٹ آئے، اور دوست تم کو آ کے مبارک دی اپنے محلے کے۔ سب نے یہی پلٹ کے مبارک ان کو بھی دی کہ ربی بن سلیمان تم کہتے ہو کہ ہم گئے ہیں، آپ نہیں گئے، ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کو بار بار دیکھا، ہم نے میدان عرفات میں بھی دیکھا، مزدلفہ میں بھی دیکھا، مینا میں بھی دیکھا، مقام ابراہیم میں بھی دیکھا، شیطان کو جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں پر بھی ہم نے آپ کو دیکھا، اور آپ کیسے انکار کرتے ہو؟ ہمیں نہیں کیا۔ ایک دوست کے پاس گئے، انہوں نے کچھ آپ کی امانت واپس لوٹا دی، کہا یہ امانت لے لو جو آپ نے مجھے مدینہ شریف میں میرے حوالے کی تھی نا، یہ امانت واپس لے لو۔ میں حیران، محنت تو دی نہیں تھی، عجیب منظر ہے۔ جب رات کو آ کے سویا، امام الانبیاء کے غلاموں، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، قسمت جاگ اٹھی، مقدر چمک اٹھا، دل کی آنکھیں کھلی، تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ربی بن سلیمان اب بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا، اور بھی ابھی آپ کو شہادتیں ملیں تب جا کے مانو گے کہ آپ نے اس سال حج کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میں نے کیسے کیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا، اے ربی بن سلیمان جب آپ نے میری خاندان کی، میری نواسیوں کی مدد کی تھی، میں نے آپ کے حق میں دعا کی تھی، مولا اس کا بدلہ تو اس کو عطا فرما۔
اور اللہ نے آپ کی شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا جس نے اس سال بھی آپ کی طرف سے حج کیا، اور تا قیامت وہ حج کرتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک ہمیں بھی ربی بن سلیمان جیسا جذبہ، ربی بن سلیمان جیسا یہ عشق عطا فرمائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے، اطاعت کے لیے کرو بیان۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔